معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے منہاج العربیہ درس نمبر اول کی تمرین کو حل کیا اور اس کا سبق بھی ہم پڑھ چکے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم فارسی کی پہلی کتاب کو شروع کریں گے، جو کہ بڑی ہی مشہور و معروف کتاب ہے اور بڑی ہی معتبر کتاب ہے۔ اس کتاب کو داخل نصاب اسی لیے کیا گیا ہے کیونکہ اس میں روزمرہ کے مستعمل جملے ہیں۔ اس میں وہی الفاظ زیادہ تر ہیں جو ہم روزمرہ اپنی گفتار میں بولتے ہیں، اپنی گفتگو میں بولتے ہیں، وہی الفاظ اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ جیسا کہ ہم بولتے ہیں بینائی، دانائی، ٹھیک ہے، اور ہم بولتے ہیں گویائی، روش، رفتار، تو یہ تمام الفاظ فارسی زبان کے ہیں۔ ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ یہ ہمیں فارسی پڑھنے کے بعد معلوم ہوگا۔ اور فارسی کو پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ فارسی زبان میں جب عبارت لکھی جاتی ہے تو وہاں اعراب نہیں لگایا جاتا، لیکن جب ہم فارسی کو پڑھے ہوئے ہوں گے تو ہم بالکل ٹھیک طریقے سے اعراب کے ساتھ اس عبارت کو پڑھ لیں گے۔ بلا تاخیر آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا فتاح یا فتاح یا فتاح، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم انا نسألک علما نافعا۔ یا اللہ، ہم تجھ سے علم کے طلبگار ہیں، میرے مولا ہمیں علم نافع عطا فرما۔ میرے مولا ہم جو بھی کتاب شروع کریں تو میرے مولا اس کے آخر تک ہمیں ہر لفظ سے واقف فرما، بہتر سے بہتر طریقے سے ہمیں واقف فرما۔ اور میرے مولا ہم سے دین کی خدمت کے لیے ہر وہ کام لے میرے مولا جو ہم سے ہو سکے، ہر وہ کام لے میرے مولا، اور حتی الامکان ہمیں دین کے لیے ہر وقت کوشاں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة علی رسولہ الذی لا نبی بعدہ۔ مختلف اسموں سے مضاف و مضاف الیہ کی ترکیبیں دیکھیے۔ مضاف اور مضاف الیہ اسے کہتے ہیں، مضاف اسے کہتے ہیں جس کی اضافت کی گئی ہو، مضاف الیہ اسے کہتے ہیں جس کی طرف اضافت کی گئی ہو۔ اسم ہر اس لفظ کو کہتے ہیں جس کو سن کر کوئی معنی سمجھ میں آئے مگر اس کے ساتھ زمانہ سمجھ میں نہ آئے۔ مختلف اسموں سے مضاف و مضاف الیہ کی ترکیبیں، مطلب یہ ہوا الگ الگ اسما ذکر کیے جائیں گے اور ان میں سے ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف اضافت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی ترکیب کو یہاں بیان کیا گیا ہے، اسی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے الفاظ کے معنی۔ خدا کا معنی خدا، رسول کا معنی رسول، نماز کا معنی نماز، روزہ کا معنی روزہ، جمعہ کا معنی جمعہ، رمضان کا معنی رمضان ہے، حج کا معنی حج، کعبے کا معنی کعبہ، نام کا معنی اسم بھی لگا سکتے ہیں اور نام کا معنی نام، جہان کا معنی دنیا۔ اب دیکھیے نام خدا، خدا کا نام۔ اب دیکھیے پہلے ترجمہ نام کا نہیں لگایا، نام حالانکہ ذکر پہلے کیا ہے، پہلے ترجمہ خدا کا لگایا۔ کیوں؟ کیونکہ یہی تو مضاف اور مضاف الیہ کا ترجمہ ہوتا ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ میں پہلے مضاف کا ترجمہ نہیں بلکہ مضاف الیہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ مضاف اسے کہتے ہیں جس کی اضافت کی گئی ہو، تو یہاں نام جو ہے، لفظ نام وہ مضاف ہے کیونکہ اس کی اضافت کی گئی ہے، اور خدا جو ہے وہ مضاف الیہ ہے کیونکہ اس کی طرف اضافت کی گئی ہے، خدا کی طرف۔ اب اگلا لفظ ہے خدائے جہاں، دنیا کا خدا۔ ابھی آپ کے ذہن میں ایک سوال آیا ہوگا کہ جب نام کی اضافت کی تو کسرہ لگایا، اب خدا کی اضافت کی تو یا مجہول کیوں لگا دی؟ اب دیکھیے اس کا بھی ایک قاعدہ ہے، کہاں یا مجہول لگاتے ہیں، کہاں کسرہ لگاتے ہیں اضافت کے وقت، اور کہاں حمزہ لگاتے ہیں، وہ آپ فارسی قواعد النشاء میں انشاءاللہ الرحمن پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اگلا لفظ ہے رسول خدا، خدا کا رسول۔ واحد کا ترجمہ اگر لگائیں گے تو خدا کا رسول، ورنہ اگر ادب کے دائرے میں بولیں تو خدا کے رسول بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن لگائیں گے ایک رسول کا ہی ترجمہ۔ اس میں دو رسول یا زیادہ رسول کو نہیں لگائیں گے کیونکہ لفظ واحد ہے۔ نماز جمعہ، جمعہ کی نماز۔ روزہ رمضان، رمضان کے روزے، رمضان کا روزہ واحد ہے۔ حج کعبہ، کعبہ کا حج۔ صبح کا معنی صبح، شام کا معنی شام، روز کا معنی دن ہے، شب کا معنی ہے رات، ماہ کا معنی مہینہ ہے،
اور ماہ کا معنی چاند بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ سال کا معنی سال، وقت کا معنی وقت، راہ کا معنی راستہ، بہشت کا معنی جنت ہے، دوزخ کا معنی دوزخ یا جہنم لگا لیجیے، عذاب کا معنی عذاب، ثواب کا معنی ثواب، پیدائش کا معنی پیدائش، وفات کا معنی وفات۔ نماز صبح، صبح کی نماز پھر سے دیکھ لیجیے آپ یہاں ذہن میں لگا کر کہ پہلے ترجمہ کس کا لگا، پہلے ترجمہ مضاف الیہ جو کہ صبح ہے۔ آپ کو سارا غور یہاں یہ دینا ہے کہ مضاف کون سا، مضاف الیہ کون سا ہے۔ یہاں یہ بتا دیا گیا کہ مضاف وہ ہوتا ہے جس کی اضافت کی گئی ہو، اضافت چاہے کسرے کے ساتھ ہو یا یائے مجہول کے ساتھ ہو یا حمزہ کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے۔ مضاف وہ ہوتا ہے جس کی اضافت کی گئی ہو، مضاف الیہ وہ ہوتا ہے جس کی طرف اضافت کی گئی ہو، اور مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے لگتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا، مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے لگتا ہے، مضاف کا بعد میں لگتا ہے۔ نماز صبح، صبح کی نماز، وقت شام، شام کا وقت، شب ماہ، مہینے کی رات، مہینے کی رات، یا پھر ماہ کا معنی چاند آتا ہے، چاند کی رات یعنی چاند رات، یہ بھی لگا سکتے ہیں، شب ماہ مہینے کی رات۔ سال وفات، وفات کا سال، روز پیدائش، ولادت کا دن، پیدائش کا معنی ولادت یا پیدائش ہی لگا لیجیے، پیدائش کا دن، راہ بہشت، جنت کا راستہ، عذاب دوزخ، دوزخ کا عذاب، جہنم کا عذاب، ثواب حج، حج کا ثواب۔ یہاں صرف چھوٹے چھوٹے جملوں کو استعمال کیا گیا ہے بس، تاکہ آپ چھوٹے چھوٹے جملوں کا معنی اور ان کا مطلب سمجھ سکیں، پھر اس کے بعد بڑی بڑی عبارتوں کو بیان کریں گے، اور اس کے بعد بڑی عبارتوں کے بعد ڈائریکٹ حضور شیخ سعدی کی بڑی معتبر کتابوں کو آپ پڑھیں گے، جس میں آپ بآسانی ترجمہ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہی لگا سکتے ہیں جب آپ ان چھوٹی چھوٹی ابتدائی کتابوں کو بہتر طریقے سے پڑھے ہوئے ہوں گے، ورنہ آپ کے لیے آگے چل کر بہت دقتیں آ جائیں گی۔ او کا معنی ہے ایک کے لیے وہ، او کا معنی وہ، آہا کا معنی وہ سب، تو کا معنی تو جو سامنے موجود ہے اس سے ہم مخاطب ہو کر کہیں گے تو، جو ہم اردو زبان میں ہی بولتے ہیں۔ شما کا معنی تم سب، سامنے ایک سے زیادہ لوگ ہوں تو ان سب کے لیے شما بولتے ہیں۔ من کا معنی میں، مؤنث بھی کہہ سکتی ہے خود کو اور مذکر بھی، یعنی آدمی عورت دونوں کے لیے من کا استعمال ہوتا ہے۔ ماں کا معنی ہم سب جمع کے لیے۔ خود کا معنی اپنا اور خیش کا معنی بھی اپنا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ خود معنی خود، اپنا، یہ سب معنی آتے ہیں، خیش کا معنی بھی اپنا۔ پیدائش او، اس کی پیدائش، ٹھیک ہے۔ فارسی زبان میں مذکر اور مؤنث کی ضمیر الگ الگ نہیں ہوتی ہیں بلکہ ایک ہی ضمیر ہوتی ہیں۔ پیدائش او، اس کی پیدائش، وفات آہاں، ان سب کی وفات، ان سب کی موت۔ نماز تو، تیری نماز، حج شما، تم سب کا حج، روزہ من، میرا روزہ، رسول ماں، ہمارے رسول، وقت خود، اپنا وقت، راہ خیش، اپنا راستہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے آپ نے سب نے یہاں بھی غور کر لیا کہ پہلے ترجمہ کس کا لگا، پہلے مضاف الیہ کا لگا اور مضاف کا بعد میں ترجمہ لگا۔ بس تھوڑا سا اور پڑھ لینا ہے، ایک صفحہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پسر کا معنی لڑکا، پدر کا معنی باپ، دختر کا معنی لڑکی، مادر کا معنی ہے ماں، برادر کا معنی ہے بھائی، برادر، ٹھیک ہے۔ اعراب آپ دیکھ لینا، یہاں اعراب بھی لکھ دیا ہے ٹھیک طریقے سے بالکل۔ برادر کا معنی ہے بھائی، خواہر کا معنی بہن، امن کا معنی آتا ہے چچا، ام کا معنی چچا ہے، اماں کا معنی پھوپھی، خال کا معنی ماموں، خالہ کا معنی خالہ، زن کا معنی عورت، شوہر کا معنی شوہر۔ اب دیکھیے ترجمہ اگلی عبارت کا۔ پسرے من، میرا لڑکا، پسر کا معنی آپ نے لڑکا لگایا تھا، من کا معنی میرا، پسرے من میرا لڑکا، پدر کا معنی باپ آتا ہے، پدرے ماں ہمارے باپ، ہمارے، ٹھیک ہے۔ ایک سے زیادہ لوگ ہوں تو وہ کہیں گے پدرے ماں ہمارے باپ۔ دخترے تو، تیری لڑکی، دخترے تو، تیری لڑکی، ایک کے لیے کہہ رہے ہیں۔ مادر شما، تم سب کی ماں، یہ تمہاری ماں۔ برادر من، میرا بھائی۔ اب دیکھیے میں اپنے لیے بول رہا ہوں ایک کے لیے تو برادر من بولیں گے، اور اگر ہم ایک سے زیادہ ہوتے، میں ایک سے زیادہ ہوتا، دو لوگ ہوتے تو، اور ہم کہتے کہ ہمارے بھائی، تو یہاں برادر من نہیں بلکہ برادر ماں بولنا پڑتا، لیکن ایک کے لیے کہا جا رہا تو برادر من میرا بھائی۔ خواہر آہاں، ان سب کی بہن یا ان کی بہن، فقط اتنا بھی کہہ لیں، لیکن مراد یہی ہے کہ ایک سے زیادہ لوگ۔ زن او، اس کی عورت، شوہر آں، اس کا شوہر، زن او اس کی عورت، شوہر آں اس کا شوہر۔ اب دیکھیے آں کا معنی بھی اس لگایا اور او کا معنی بھی اس لگایا، تو اس کا مطلب یہ ہے او جو ہے وہ ضمیر ہے، او کو ایک دم ذکر کر سکتے ہیں جو غائب ہے اس کے لیے موجود نہیں ہے، اور آں جو ہے، آں کو اشارہ کر کے بیان کرتے ہیں، یہ آں جو ہے یہ
اشارہ ہے. جیسے ہم کسی کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے کہتے ہیں نا اس کی عورت، اس کا شوہر، اس کا بچہ، اس طریقے سے. تو جو ہے یہ اشارے کے طور پر جہاں اشارہ بھی کیا جائے، یعنی اس میں اشارہ، ابھی آپ نے عربی زبان میں پڑھا تھا، تو اس میں اشارہ، یہ اس میں اشارہ کی جگہ استعمال ہوتا ہے جہاں جس کی طرف جو ہمارے نزدیک میں ہو، پاس میں ہو، اور اس کی طرف ہم کسی کو اشارہ کر کے بتائیں کہ اس کی عورت، تو وہاں استعمال کرنا پڑے گا. شوہر اس کا شوہر. خالے تو تیرا ماموں، خالہ شما، خالے تو تیرا ماموں، خالہ شما تمہاری خالہ. ام من میرا چچا، ام شما تمہاری پھوپھی. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر درس میں آسانی فرمائے.